ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، حضرت سعد بن معاذ نے میدان خندق ایک دعا کی تھی، آپ کو رگیا کھل تیر لگ گیا، حضرت سعد بن معاذ رگیا کھل بائیں ہاتھ کی رگ ہوندی جڑی جناب دل تک جاندی، رگیا کھل تیر لگ گیا، حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی، اے نہیں کیتا کہ جناب مینوں پلاٹ مل جان، مینوں ڈی ایچ ایچ گھر مل جان، بیری اے دعا مسلمانوں دی دعا ہوندی کیویں جناب اتنے مرن تک کرپشن، اتوں لے کے تھلے تک، دائیں تو لے کے بائیں تک، سارے جناب کی قوم کدھر جا رہی؟ اقبال کہندا رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں، اقبال کہندا جنہوں نے سانو دسنا سی کہ اے کس طرح کرنا، وہ خود دیکھیا منہ چھپا کے میں خانے جا رہا سن، وہ خود دیکھیا کہ الٹے کام کر رہے سن، جدو قوم دے رہنما برائیاں چ مبتلا ہو جان، قوم دے رہنما کرپشن چ مبتلا ہو جان، ادو قوم دیاں بیٹیاں اپنی اٹھا کے بچے نہرہ میں چھاڑا مار دیاں، جے قوم دا رہنما چٹائیوں تے ستا ہوئے نا تو پھر 8 صوبے تو زکاة واپس آ جاندی۔ ہاں رہنما یاد رکھنا کدی بھی انج نہیں ہویا کہ پرنالیاں تو پانی صاف آوے تو تھلے صاف اتردا، جے پرنالیاں تو گندا پانی آوے تو تھلے بھی گندا اتردا۔ قوم دے رہنما جدو برائیاں مبتلا ہو جان، جدو انہاں دا ذہن اور انہاں دی جناب عیاشیاں اور انہاں دے جناب جاگیراں اور جناب انہاں دے اوتے مال و دولت اوتے قومی خزانے تے نظر ہو جائے، پھر قوم بھوکا نہیں مردی، پھر قوم جناب پیٹرول دے اضافے نہیں مردی، پھر قوم دیاں دھیاں آٹے دیاں لینا وچ لگدیاں۔ جے قوم دا رہنما قوم دا درد مند ہوے تے بچے گھر روندے ہون تے اسلام اتنا ڈاڈا، فاروق اعظم جڑے اینڈ ایک نگاہ پان تے سورج پہ نور ہو جاوے، ایک خط لکھن تے درجہ چلنا شروع ہو جاوے، زمین نو ڈنڈا مارن تے زمین رک جاوے، لیکن اسلام نے کیا تیری ریاست تیری حکومت ہے، بچے بھوکنا رو رہے ہیں، عمر چک اناج کی بوری اور اپنی کانڈوں تے لاد کے انہوں نے گھر دے وچ پہنچا۔ اسلام اتنا ڈاڈا، لیکن انہوں نے پتا کہ اسلام ہے سدا ہی کہیں گے ڈرا کے لو اسلام آئے گا ہاتھ کر کے رکھ دے گا، اسلام آئے گا جناب این کر کے رکھ دے گا، اسلام آئے گا یہ ہو جائے گا، او جی اسلام تے کون چل سکتا، او جی اسلام تے کون چل سکتا، میں کہا اسلام تے نہیں چل سکتے، پھر اپنی دھیاں نو آٹا دیا لینا میں چیزا تسی لوایا، پھر اپنی دھیاں نو چک کے نہرہ میں چیزا تسا سٹایا، اپنی دھیاں نو جناب برائے فروغ دے کارڈ گڑے پا کے روڈا ہوتے بھی تسا کھڑا کرایا، اگر اسلام ہوتے چل دے تو پھر اسلام یہ نہیں کرن دیندہ، اسلام کی کردا، اسلام تا جناب کیسر و کسر کی نعمتہ پیرج رکھ کے کہندا کہ ہور 10 منگنا کیے چاندہ کیے کہ عزت و رفت ہور کس واسطے دیا، لیکن افسوس کہ آج اسی کس دور چ جی رہے ہیں، ساڑھے بڑے تلوارہ چک کے ایک ہاتھ قرآن رکھ کے ایک ہاتھ تلوار رکھ کے کیسر و کسر دے دروازے کھڑکاندے سن، اس وقت جناب روس اور امریکہ یا چائنا اور امریکہ اس وقت کی سپر پاوروں دے دروازے کھڑکا کے کہہ رہے سن باہر نکلو محمد عربی دا دین آ گیا، باہر نکلو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لائن، لیکن آج افسوس کہ ساڑھے رہنما جدو دنیا ہوتے جانن دے کی ہوندہ ایک ہاتھ بھی کاسا تے دوسرے ہاتھ بھی کاسا تے بھیک منگن جانن، اس واسطے دے کیا سی کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، اقبال کہنا چنگا ہویا مسلمانہ تو بدلیا، تو کہنا اسلام تے کون چل سکتا، قرآن تے کون چل سکتا، کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی، اور کہنا کدی جناب شاہینہ دا دین بھی بٹیرے دے موافق آ سکتا، اس واسطے ہمیشہ اسلام کو ڈران گے، دین کو ڈران گے، دین آئے گا تینج ہو جائے گا، کہنے چور دے ہاتھ کٹن گے، میں کہا چور دے ہاتھ کٹن گے نا، ذمہ دار اور ایماندار دے ہاتھ نہیں کٹے جان گے، تسی چوران حاکم بناؤ گے تو پھر قوم دا حال تہی ہوئے گا، پھر ظالم اور ڈاکوان حاکم بناؤ گے تو پھر اسلام دا حال یہی ہوئے گا، لیکن ادھر دیکھو لوگ کہنے گے دین آئے گا تخت پھر ہوئے گا کی، میں کہا ادھر دیکھو دین تخت تیار ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل سنت دے قریب نزدیک 5ویں خلیفہ راشدن، آپ نے جدو خلافت کا اعلان ہویا آپ مسجد کے اندر بیٹھے سن، سرکاری فرمان جاری ہو گیا کہ آج تو بعد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو جناب عصر کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلے کہ باہر دیکھا کہ شاہی پکیاں آ گئی ہیں، جناب گھوڑے آ گئے اور جناب کمانڈوز آ گئے اور بڑے بڑے مشرہ برادر جناب اگے پیچھے پکیاں گھوڑے لینا لگ گئی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تو انہوں کیوں آیا، انہوں نے کہا جی تسی امیر المومنین بنے ہو، تسی جناب حاکم بنے ہو، بادشاہ بنے ہو، یہ تو آڈا پروٹوکول ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کے فرمایا بھئی عمر بن عبدالعزیز گھر تو مسجد آیا سی انہاں 2 لتوں تے چل کے، انہاں 2 لتوں تے واپس چل کے گھر چلا جائے گا، انہوں نے کہا جی اس طرح کی کری، آپ نے فرمایا جاؤ بیت المال اس لے جاؤ، اس نے سرکاری خزانے لے جاؤ، گھر پہنچے کہ آپ کے گھر بادشاہ دی بیوی ہے، آپ نے جا کے کیا ہو 10 تینوں عمر چاہیے
یا مال و دولت چاہیے؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہویا کی ہے؟ فرمایا میں بیت المال میں آج مسلمانہ دا حکمران بن گیا. انہوں نے کہا جی میں نے تو عمر چاہیے. فرمایا جڑے تیرے کو گھوڑن، جڑے تیرے کو استبانن، جڑے تیرے کو باغاتن، کنیزان، خادماون، اے جتنا سونے جواہرن، اے سارے قوم دے خزانے جمع کروا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز آج مسلمانہ دا حاکم بن گیا. تیرے پیو نے جڑا تیرے مال دیتا سی یہ قوم دا مال لٹے ہویا، تیرے پیو دا ذاتی نہیں واپس لے جا. ادھر دیکھو جی کہنے دین آئے گا تو پھر کی ہوئے گا. میں کہتے ایک چھوٹا جا وزیر اور مشیر آوے کسے عہدے ہوتے جناب کارپیٹڈ روڈ بن رہے ہیں، قالین آ رہے ہیں، پردے آ رہے ہیں، گھر دا سامان فرنیچر آ رہے ہیں، بیگم صاحبہ لکھاں کروڑا دی شاپنگ کر رہی ہیں. کیوں ہے جی میرا خامن مشیر بن گیا. میں کہہ ادھر دیکھ دین تخت آ رہا، گھر جو کچھ مال پیا وہ بیت المال وچ واپس جا رہا، اے نظام آ رہا. لیکن کیوں ہمیشہ اسلام کو ڈرا کے رکھیں گے. اور اقبال نے کیا امارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. اقبال کہنا تو امارت نہیں ہونا، خالی حکومت نہیں، تو سپر پاور بھی بڑھ جائیں تو پھر تیرا کی فائدہ. کہنا امارت کیا، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. تینوں کی پتہ ہوئے کہ اسلام کی ہے. حضرت مولا کائنات اے آگے گل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز دی سنانا. حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے خشک ٹکڑے پانی نال اس طرح کھا رہا ہے. ایک بندہ اندر آیا، انہیں کہا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا تے بیٹھ جا. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. تو آپ کھانا کھا چکے. آپ نے کیا کہ علی مینوں ہی کہندے. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ خیبر چکیا، میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا جھلیا وہ ساڈی روحانی پاور ہے، ساڈی جسمانی پاور ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اے یاد رکھنا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی جدو بیوی نے سارا سامان بیت المال سے بھیج دیتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز عشاء دی مسجد دی نماز چاہے. آپ نے فرمایا سارے اس وقت دے بڑے بڑے بیوروکریٹ، اشرافیہ، جناب اسٹیبلشمنٹ دے سارے عہدیدار، اس وقت دے بڑے بڑے بدماش جنہیں آج ملک ریاض اور جناب اہم جہانگیر ترین اور اس طرح دے لوگ سارے نے بلا لیا. آپ نے فرمایا بھئی لے آؤ ریاست نہ جتنے تواڈے معاہدے ہوئے اور رینیو کر دیا. سارے جناب کپڑے ہوتے اپنا معاہدہ لے آیا، کوئی لکڑی ہوتے لکھیا لے آیا، کوئی جناب چمڑے ہوتے لے آیا، کوئی درختی چھال ہوتے لے آیا، کوئی جناب پتے ہوتے لے کے لے آیا. اور سارے جدو آ گئے آپ نے جناب عشاء دی نماز پڑھائی اور ممبر پہ آ گئے. آپ نے ایک طرف وہ سارے معاہدے کٹے، ایک طرف جبے جو کینچی کٹی، ایک ایک رکھ کے قطر دیتے. آپ نے فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ایک قوم دی غریبہ دا مال ہے، کل تے قوم دے مسکینہ اور غریبہ ہوتے خرچ ہوئے گا. تو آڑے کو جڑا مال سی وہ جا کے اپنا کھاؤ پیو دادے آڑا. ایک قوم دا مال قوم ہوتے خرچ ہوئے گا. تاریخ ہے لکھ دی کہ اس رات دے جڑے عرب پتی سن نا وہ سویرے فٹ پاتا ہوتے بیٹھے ہوئے سن. ہاں دین آ کے کردا، لیکن جناب اسا دین چھڑیا، اسا جناب آپ ہی ڈرائی جا رہے ہیں جی قرآن تے کون چل سکتا. میں کہا قرآن تے میں چل سکتا تو پھر 20% سود بھی دے نا، 20% سود بھی دے لے نا. پھر قرآن تے میں چل سکتا پھر روندا، حالات دا رونا کیوں روندا. پھر ایک کیوں جڑا جی مارے گئے، بھوک نہیں جناب، سکون نہیں، امن نہیں، کسی نے جناب پرواہی نہیں. میں کہا جب اسلام ہوئے تو پھر کرتا کی ہے اسلام دا تخت آگے سب نالوں پہلے بنیادی ضرورت قوم دے دروازے تے پہنچانا. اور آگے کہنا کہ اگر قوم دا بچہ روے چھوٹا اور وہ پوچھا جائے امیر المومنین پوچھن بھئی کیوں بچہ رو رہا، ان دی ماں نے دودھ کیوں نہیں پلاندی. انہوں نے کہا امیر المومنین نے لکھ کے دیتا جدو تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا ادو تک خلافت کی طرفوں جناب اس کو وظیفہ نہیں ملے گا، اس کو پیسے مہینے سے نہیں ملیں گے. امیر المومنین کہنے عمر کی طرفوں اعلان کر دیو جڑا بھی مدینہ دی ریاست میں بچہ پیدا ہوئے گا اس میں اس سے وقت وظیفہ دیتا جائے گا. اس واسطے وڈیاں وڈیاں امینڈمنٹ اور جناب اکثریت کی ضرورت نہیں پہنی. اور میں نے دسو یار اگر انہوں نے بدماشی کرنی ہوئے، انہوں نے عیاشی کرنی ہوئے تو کسی قانون کی ضرورت نہیں، کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، کسی اسمبلی کے جناب اس کی ضرورت نہیں، اجلاس کی ضرورت نہیں، کسی ضرورت نہیں. یہ آئین کو بھی توڑ کے رکھ دیں، یہ آئین کو بھی پامال کر کے رکھ دیں. لیکن غریب کے حق کی باری آ جائے پھر انہوں امینڈمنٹ یاد آ جائے گی، پھر انہوں جناب بل یاد آ جائیں گے، پھر انہوں یہ یاد آ جائے گا کہ جناب ہم نے لیویج ٹیکس دینے ہیں. میں کہا تسا لیویج ٹیکس دینے یا نہیں دینے، اسی آ رہے ہیں پیٹرول سستا کروان اور اسی ادو تک میدان سے رواں گے جو تک قوم دا حق قوم دلوا کے نہیں رہتے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور انہوں نے سمجھا سی کہ میں کیا جناب گل کر کے اندر بڑھ جانے والے ہور ہون گے، پلستر چڑھا کے 6 مہینے لگان والے ہور ہون گے. ساڈی گل اس طرح نہیں ہوندی.